میں آپ تمام احباب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ایک بڑے مختصر نوٹس پہ آپ نے مہربانی کی اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تواتر کے ساتھ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ ہر 14 دن کے بعد ہمیں اپوزیشن کا ایک ریکوزیشن کا اجلاس آلموسٹ ایک ہی ایجنڈے پر، جس پہ وہ لا اینڈ آرڈر کنزیکٹو یہ 5واں اجلاس ہے، تو میں ایز اسپیکر باؤنڈ بائی رولز کہ جب بھی وہ اجلاس کو ریکوزیشن کرتے ہیں ہمیں وہ طلب کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے میرا کسی ایک فریق حکومت یا اپوزیشن کے ساتھ کوئی جھکاؤ کے بنیاد پر نہیں، بلکہ میں تو ہدف تنقید بھی ہوں غالباً، اور شاید اسپیکر کا عہدہ کچھ غالباً اس طرح کی مشکل سے گزرتا بھی ہے کہ جب آپ کسی ایک کی بات سنتے ہیں تو اس میں لازمی طور پہ دوسرے کی بات پیچھے رہ جاتی ہے، تو اس پہ کوئی نہ کوئی فیلنگز تو کسی ایک طرف سے آتی ہیں۔ لیکن آج یہ بات کرنی ضروری کیوں ہو رہی ہے کہ یہ کنزیکٹو 5واں اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ اور اسی ایک ایجنڈے پہ بار بار آتا ہے اور اس پہ جو بات چیت ہوتی ہے۔ میں نے حکومت سے بھی کہا 3-4 دفعہ یہ کہا کہ آپ لا اینڈ آرڈر پہ بڑے کلیئر فیکٹس دیں، جو انہوں نے دیے بھی، بڑی حد تک کرائم کو کنٹرول کرنے کی انہوں نے تفصیلات بھی بتائیں، جو گورنمنٹ کے بہتر ایکشنز ہیں وہ بھی بتائے، لیکن بحث سمٹا کر احتجاج اور لا اینڈ آرڈر کے درمیان کوئی ربط قائم کرنے میں چلی جاتی ہے کہ کیا احتجاج جو ہے اس کا حق کس حد تک حاصل ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن میں وہ رائٹ دیا گیا ہے وہ رائٹ کیا ہے، اور وہ کس لمٹ تک جا سکتا ہے احتجاج، اور وہ احتجاج کی شکل کیا ہو سکتی ہے، کیا وہ پیسفل ہوگا، آئین کیا پیسفل احتجاج کی اجازت دیتا ہے، یا وہ احتجاج پبلک لائف کو، سیوک رائٹس کو، لوگوں کے شہری حقوق کو متاثر کرے گا، کیا احتجاج اس بات کا بھی حق دیتا ہے، کیا سٹیز پورے کے پورے شہر محاصرے میں آ جائیں گے، کیا احتجاج اس بات کا بھی حق دیتا ہے، کیا احتجاج یہ شکل بھی دیتا ہے کہ ایک صوبے کی حکومت دارالخلافے پر تواتر کے ساتھ، جیسے سومناتھ کے مندر پر حملے کیے جاتے ہیں اور وہ کو محمود غزنوی ہیں اور بن کر آتے ہیں کہ انہوں نے وہ مندر ڈھانے ہیں اور بار بار انہوں نے آنا ہے اور مسلح آنا ہے، کرینز لے کر آنی ہے، لشکر بند جتھے ساتھ لے کر آنے ہیں، وہاں کی پولیس فورس ساتھ لے کر آنی ہے، فائرنگ سے بھی اجتناب نہیں کرنا، جہاں پر آپ کو کوئی لا اینڈ آرڈر جو صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ پورے وہاں کے پولیس کے کنٹنجنٹ ساتھ لے کر، کرین ساتھ لے کر اور مسلح لوگ ساتھ لے کر دارالخلافے پر چڑھائی کر دیں گے، یہ آئین میں دیے گئے اس پولیٹیکل ایسوسیشن کے رائٹ اور رائٹ ٹو ایکسپریس یور سیلف اور پروٹیسٹ کے جو رائٹ کی جو تشریح آئین میں دی جا سکتی تھی یا جو شکل دی جا سکتی تھی، کیا آج کی بنائی گئی شکل جو وائلنٹ ہے، جو پرتشدد ہے، جس کے نتیجے میں املاک کا نقصان ہے، جس کے نتیجے میں شہری زندگی کو بالکل جامد کر دینا ہے، جس کے نتیجے میں کسی شہر کا محاصرہ اس انداز میں ہونا ہے کہ وہ دونوں طرف سے، یعنی حکومت اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اور وہ پیسفل رائٹ کو، اپنے پروٹیسٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے متاثر کس کو کرتی ہے؟ شہری کو۔ تو آج میرا مخاطب جو ہے ایز اے اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی آف پنجاب، میں نے پرسوں کے اجلاس میں، آپ سارے دوست اس کو کور کر رہے تھے، میں نے لیڈر آف اپوزیشن سے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ، پیسفل رائٹ ٹو پروٹیسٹ انفرنج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک مان لیا، ذرا اس کی مجھے شکل بتا دیں، اس کی تفصیل بتا دیں کہ آپ کا جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کیا وہ 9 مئی جیسا واقعہ احتجاج ہے؟ کیا کور کمانڈرز کے گھروں کو آگ لگانا، 29 ملٹری انسٹالیشنز کو ایک ہی دن میں جلانا، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت جلانا، قلعہ بالا حصار کے باہر حملے کرنے ان کو جلانا، شہداء کے مجسمے گرانا، کیا یہ سب ایک احتجاج اور پیسفل رائٹ کا پروٹیسٹ ہے؟
میاں والی کے اندر کرمنل کورٹ کا پورا ریکارڈ، اور وہ جو لوگ لے کر گئے ہیں 302 کے مقدمات میں ملوث، وہ لوگ وہاں پر جو بھتہ، جوا اور اس قسم کے مقدمات میں ملوث تھے، کیا وہ تحریک انصاف کی اس سیاسی آڑ کے اندر جا کر انہوں نے میاں والی کی سیشنز کورٹ کے کرمنل ریکارڈ سارے کو آگ نہیں لگائی؟ اور اس کے بعد 400 سے زیادہ مقدمات، آج تک وہ فائلز ریکنسٹرکٹ نہیں ہو رہی. قتل کے مقدمات کے ملزمان جن کے وہ ٹرائل ہونے تھے، کیا وہ سارے کے سارے جامد ہو کر نہیں پڑے؟ میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ احتجاج کی حد کیا ہوگی؟ کیا وہ احتجاج اب آپ کے حافظے میں ہوگا کہ چینی صدر کا جب یہاں پہ دورہ تھا 2014 میں، تو اس وقت میں نے جب یہ بات کی، آج کیونکہ میری پوزیشن ایک پوزیشن آف نیوٹریلٹی کی ہے، میں ایک آئینی عہدے کا حلف اٹھایا ہوا شخص ہوں، میرا بہت بھی اگر میں کوئی بات ثابت کر سکتا ہوں کسی ایک پارٹی پوزیشن سے، تو مجھے حدود و قیود ہیں، اس حلف کے بعد میں اب وہ بات اس انداز میں کر نہیں سکتا. تو میں اس پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2014 میں جب تحریک انصاف کا یہ دھرنا اسلام آباد گیا، تو میں نے اپنے چند صحافی دوستوں کے ساتھ یہ بات کی کہ مجھے اس کی ٹائمنگ، اور وہ سارے حیات ہیں، زندہ ہیں، ان میں ایک علی کاظم وحید تھے، اس وقت ڈیلی ٹائمز کے ساتھ منسلک تھے وہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو احتجاج ہے سی پیک ایک، اور احتجاج کی ٹائمنگ جب چینی صدر کا دورہ ہے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان میں مقصد کے بغیر اپنے طور پہ چیزیں ایرپٹ نہیں کرتی. یہ باقاعدہ پلان کر کے 14 اگست کا دن، جس دن کو ہم یونٹی فورج کرتے ہیں، جس دن تجدید عہد وفا کرتے ہیں، اس دن کوئی شہری کسی سیاسی جماعت کا، کسی دینی گروہ کا، کسی لسانی کسی بنیاد پر اپنی بات نہیں کرتا. اس کی صرف ایک ہی سوچ اور اس کی فکر ہوتی ہے، اور اس دن ہم سب پاکستانی بن کر آزادی کا دن منانے کے لیے باہر نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے 72-74 سال میں میرا یہ تجربہ ہے، جو میں نے تاریخ سے دیکھا سنا، جو میں نے بات چیت کی ساری، اس پہ میں نے جو سنا دیکھا وہ یہ تھا. اس کے دوران اس دن اگر آپ 14 اگست کے دن کسی بات پہ جماعتی رنگ غالب کر رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس دن کی شناخت کو، اس کو امیلگمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی احتجاج کے نام پہ. جس دن آپ نے جشن منانا تھا، جس دن آپ نے اپنی آزادی کی تکبیر کا نعرہ بلند کرنا تھا، جس دن آپ نے یہ بات کرنی تھی کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہماری ایک یونٹی فورجڈ ہے، اس دن کو تقسیم کا دن، تفریق کا دن، احتجاج کا دن، تو دن کی حیت کو بدلنے کی یہ سازش، میں نے اس کو ایک سازش کے طور پہ دیکھا. اور میں نے جب ان اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ یہ بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑی دور کی بات سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اٹس اے پولیٹیکل پروٹیسٹ. میں نے کہا دوسری بات کہ چین کے صدر آ رہے تھے، وہ دارالخلافے میں اگر مولانا طاہر القادری کی جماعت کے لوگ وہاں پر قبریں کھود کے بیٹھے ہوں گے، ٹینٹس لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور عین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس وینیو کے باہر اس طرح کی یہ ایک صورت ہوگی کہ جیسے خدا نخواستہ یہ کوئی ریفیوجیز کی ایک کیمپ کا ماحول پیش کر رہا ہوگا، وہاں پہ ٹینٹیج ہوئی ہوگی، سپریم کورٹ کے باہر کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر دنگا فساد بلوا ہو رہا ہوگا، وہاں پر کنٹینرز لگا کر لوگ ایک ایسی سلوگنیرنگ کر رہے ہوں گے کہ جس میں چہ جائے کہ آپ کا چین جیسا قابل قدر دوست آ رہا ہو، اور آپ ان کے جھنڈے اٹھا کر ان کے استقبال کرنے کے لیے وہاں پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر آپ موجود ہوں. اور انسٹیڈ آف دیٹ آپ کیا کر رہے ہوں گے کہ آپ وہاں پر ایک احتجاج کی صورت کر کے بیٹھے ہوں گے. تو وہ آنے والے مہمان کیسا سمجھیں گے؟ میں نے کہا یہ مجھے کچھ چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی لگ نہیں رہی. بہرحال اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، آپ دیکھ لیں جیسا ہو. میں نے وہ سوال پھر اٹھایا، میں نے یہ سوال اٹھایا، میں نے کہا دیکھیں عدالت کے اندر تقسیم کس بنیاد پر ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے، یہ تو تھا قومی شناخت کے دن کے متعلق، یہ تو تھا احتجاج کے متعلق، تو یہ کہانی 2014 سے شروع ہے. اب میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میری کسی بات سے آپ
اس کو دروغ کہہ سکتے ہیں, اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بتائے یہ جو آپ ایک نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, لیکن فیکٹس ڈو ناٹ لائی. نو, فیکٹ نمبر 1 از کہ اس احتجاج کا انہی دنوں میں ہونا جب اس ملک کے اندر معاشی طور پر کوئی سی پیک جیسا منصوبہ اور اس کو آپ کے ساتھ بائی لیٹرل کرنے والے ملک کے صدر یہاں پر تشریف لا رہے ہوں تو یہ احتجاج ایرپٹ کر جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تو 3 سال پہلے سے تھی وہاں پر, اس کے خلاف اب میں کیونکہ بہت زیادہ پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا, میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب روز آئے دن اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس میں آپ آ کے صرف اس ایک نقطے پر کہ جی ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم ہر 14 دن کے بعد اجلاس ریکوزیشن کریں گے. اب جو لا آف دا لینڈ ہے, کیا وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ اور کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ کر رہا ہو تو اس کو اجازت دی جائے؟ میرے تو خیال میں بالکل نہیں دیتا. اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز. تو ریزنیبل ریسٹرکشن کیا ہو سکتی ہے جو ایک ریزنیبل مین سمجھے؟ ایک ریزنیبل مین کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز آگ لگائے گی, جو چیز گھراؤ جلاؤ کرے گی, جو چیز سڑکوں کو روکے گی, جو چیز بچوں کو اسکول جانے سے روکے گی, جو ڈاکٹرز کو, نرسز کو, ٹیچرز کو اپنا کام کرنے دینے سے جانے سے روکے گی, جو میٹرو بسز کو معطل کرے گی, جو پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرے گی, جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہو رہا ہوگا, تو ریزنیبل مین ول تھنک دیٹ دا گورنمنٹ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس وائلنس کو, اس تشدد کو اور اس انارکی کو روکے. اب یہ 2 مختلف پوزیشنز ہیں. ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انارکی پھیلانا اس کا حق ہے, ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھراؤ جلاؤ کرنا اس کا حق ہے, اور اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئینی حق ہے. میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا گھراؤ جلاؤ کرنا, کور کمانڈروں کے گھروں کو جلانا, 29 ملٹری انسٹالیشنز کو ایک ہی دن جلانا, سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کرنی, 2 سپریم کورٹ کے ججز کو بٹھانا اور ان سے 29-30 مقدمات کے ایک ہی بینچ سے 5 ممبر کے بینچ سے پولیٹیکل فیصلے. یہ ایک فیصلہ جو بھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے وہ جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن والی بات تھی, ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جانیں گے, وہ ساری باتیں ایک طرف چھوڑتے ہوئے میں یہ کہانی بیان کر سکتا ہوں. اگر میں نے کسی سیاسی جماعت کے نقطہ نظر سے بات کرنی ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عدالت میں سیاست اور سازش کیا تھی, پارلیمنٹ میں سیاست اور سازش کیا تھی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عسکری ادارے کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, یہ بات میں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کے حافظے میں آ جائے. میرا مقدمہ کیا ہے بطور اسپیکر آف دا اسمبلی؟ میرا ایک مقدمہ ہے, میں دونوں فریقین کے درمیان ایک آربیٹر بیٹھا ہوں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ افواج اپنی شیولری پر, اپنی پرائیڈ پر, اپنی ڈرم بیٹ پر, اپنے میڈلز پر, اپنے بیجز پر, افواج اپنے اس تفخر پر زندہ ہوتی ہیں اور یہی ان کو قائم رکھتی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے بارڈر پر جانیں دینی ہیں, وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے, اگر آپ ان کی پرائیڈ چھینیں گے تو آپ فوج کو انجر کریں گے, اس کے وائٹل پارٹ کے اوپر انجری کریں گے. آپ یہ سب کر رہے تھے. اب میں تو کیونکہ یہ بات کر نہیں سکتا اس انداز میں, میں تو صرف عوام کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ اس چیز پر میں نے آج اپنے ہاؤس کی پروسیڈنگ کو لائیو سٹریم کرنا ہے. میں نے اس کو لائیو آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کور کریں, بتائیں کہ جو آج یہ ہمارے لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا لا اینڈ آرڈر اور لا اینڈ آرڈر کے ساتھ یہ وائلنس کے, تو وہ لیٹ دیم ایکسپلین, وہ اپنی بات کر لیں. آ کے کیا جرم کرنا اور جرم کے بعد اس جرم کی جو بدترین شکل ہو سکتی ہے وہ پبلک لائف کی ڈسرپشن. ایک ہوتا ہے ایک پرائیویٹ کرائم آپ کرتے ہیں کسی ایک انڈیویجول کے خلاف, کچھ کرمنل ایکٹ ایسے ہیں جو سوسائٹی کے خلاف, اس میں پبلک لائف کی ڈسرپشن سب سے بڑا کرمنل ایکٹ ہے. وائلنس کی طرف لے کے جانا سب سے بڑا کرمنل ایکٹ ہے. اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میرا خیال ہے کہ بیڈلی مسٹیکن, وی آر ناٹ آن دا رائٹ پچ. اس پر بات کریں, دلیل سے بات کریں. جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا, جب تک معاشرے میں, آپ مجھ پہ ایک تنزیہ جملہ کر سکتے ہیں,
آپ مجھ سے ایک سخت سوال کر سکتے ہیں, آپ ایک مجھے لیڈنگ کوشچن, آبجیکٹو کوشچن کر کے آپ مجھ سے کوئی بات اپنے مطلب کے تحت کرا سکتے, لیکن میں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حقائق کے منافی میں چند سوال پوچھتا ہوں. میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے آج کوئی یہ شخص بتا سکتا ہے کہ آج اگر میں پہلا سوال یہ پوچھوں جس کا جواب تاریخ کی عدالت ضرور دے گی, شہرت, مقبولیت, میں ڈینائی نہیں کرتا کبھی, یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, میں پولیٹیکل آدمی ہوں, اپنی کانسٹیٹنسی کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے, الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. تاریخی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی مقبولیت کس چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مانا مزاحمت, لیکن اس کی کوئی حد ہوتی ہے, اس کے اس دائرے کے اندر رہنے کی بات ہوتی ہے, اس کو توڑنے کی بات نہیں ہوتی. یہ ملک 3-4 بنیادی عوامل پر مشتمل ایک شکل پیدا کرتا ہے. یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. اگر میرے الفاظ کے اندر یہاں پر ایوان میں گالی ہوگی, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کے بازار میں گالی ہوگی, ہو نہیں سکتا کہ یہ نیچے جائے مت. آپ یہاں نفرت بوئیں گے, آپ کے بازار میں نفرت بوئی جائے گی, گلی محلے میں بولی جائے گی. آپ کے نوجوان کو سب سے بڑا جرم جو میں تصور کروں گا, نوجوان ہوتا کون ہے؟ نوجوان پوری قوم کا اثاثہ نوجوان ہوتا ہے. اس کی آنکھ میں امید ہوتی ہے, اس کے خواب ہوتے ہیں, وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے. اس کو آپ ڈیمین نہیں کر سکتے, اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ وائلنس پر آمادہ ہوا ہو, اس کو وائلنس پر آمادہ کیا جائے تو میں اس کو جرم مانتا ہوں. نہیں ہو سکتا ایسے. آپ اگر معاشرے کے اندر یہ برائی پھیلا رہے ہیں تو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے کل یہ آپ کو ہاؤس میں بھی کہا, تو کم اپ اینڈ سے, جیسے میں نے گورنمنٹ سے کہا, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ کیا انفورسمنٹ کرنے کے لیے آپ کوئی انبریڈلڈ پاور یوز کر سکتے, کیا آپ وداؤٹ لا جا سکتے؟ میرے رولز میں ہے کہ یو ہیو ٹو سیک پرمیشن بیفور اریسٹنگ سم بڈی, اور آپ کو کسی ہمارے ایم پی ایس کو اریسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پہلے پولیس ہیز ٹو انفارم اس اینڈ گیو اس دا ریزن وائی دے وانٹ ٹو. اگر کوئی ایم پی اے صاحب کوئی گراؤ جلاؤ کرنے والی حرکت کرنے پہ جاتا ہے, کوئی پبلک لائف کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں, وہ کسی ایسے جتھے کا حصہ بنتے ہیں کہ جو کسی ایک صوبے سے نکل کر پورے مسلح ہو کر ساتھ پیٹرول بم لے کر, اگر کوئی ایک رکن اسمبلی کوئی پولیس کا وارنٹ سرو کرنے کے لیے کسی کے گھر پہ جا رہا ہو اور وہ رکن اسمبلی وہاں پر کھڑا ہو پیٹرول بم بنا کر اور پولیس کی گاڑی پر اور رینجرز پر وہ پیٹرول بم پھینک رہا ہو, تو ہو ایم آئی ٹو ڈینائی دیٹ پرمیشن کہ اس کو آپ اریسٹ نہ کریں گے؟ گورنمنٹ کو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ واٹ ایویڈنس یو ہیو, آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی چیز ہے تو برنگ اٹ اس, آئی ول ناٹ بی این obstruction ٹو اٹ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رولز میں کسی بھی رکن اسمبلی کو, چاہے وہ اپوزیشن کا ہے, اس کو آپ گرفتار کرنا چاہیں اور آپ رولز پہ اڈہیر نہ کریں. یو ہیو ٹو اڈہیر دیٹ. اسی انداز سے اور اسی حق سے میں ان اپوزیشن کے اراکین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو قبلہ بتائیں تو صحیح کہ وہ آپ کا آئینی حق کیا ہے. میں نے کہا میں آپ سے 3 سوالات پوچھتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس اس کا ایویڈنس یا اس کے کاؤنٹرا کوئی بات ہو تو میں آپ کیونکہ ایک واچ ڈاگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, اور یہ آپ کے پاس ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ایک معاشرے کی اصلاح کی بھی ایک ذمہ داری آپ کے سامنے ڈالی ہے کہ آپ نے ایک درست بات کو سامنے لے کر آنا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش نہیں کی یہ جو پیچھے ہوئی؟ کیا عدالت کے اندر سازش نہیں ہوئی؟ کیا آج نہیں ہو رہی؟ کیا آج گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے آج کی کورٹ کے اندر سازش نہیں ہو رہی؟ میں نہیں بات کرتا, یہ سیاسی جماعت والے خود کریں گے جن کی حکومت ہے. مجھے تو انہوں نے اٹھا کر یہاں پہ بٹھا دی ہے, میں تو صرف سوال رکھتا ہوں. میں تو ایک آئینی عہدے سے بیٹھ کے اپنی حدودوں کے یود میں رہتے ہوئے صرف آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ بات آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ آج یہ سارا جھگڑا کس بنیاد پر ہے. اور پھر جو بھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا آئینی حق ہے. او بھائی یہ آئین ہے, کوئی مذاق ہے؟ کیسے مطلب کسی جج آف سپریم کورٹ صاحب کا فیصلہ کرے, وہ کہہ لیں کہ جی نہیں ہم نے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ دینی ہے, پہلے اوپر بڑی باتیں کرتے آئے کہ جی یہ اس کی جو آرٹیکل 2 ہے اس کی بنیاد اسلام سے باہر نہیں جا سکتی,
یہ جی ایسے ہوگا اور آخر میں کہیں کہ ہم جج بھی خود لگائیں گے اور نکالیں گے بھی خود, اس پارلیمنٹ کو تالا لگا کر بند کر کے اس کو سائڈ پہ پھینک دو. اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایگزیکٹو ڈز ناٹ ایگزسٹ. جوڈیشل مونارکی کریٹ کر کے آپ بیٹھیں گے. جوڈیشل مونارکی ہوئی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. یہ ایک لفظ آمریت کے ساتھ میری بحث رہی آج تک, لیکن جس ملک کے اندر ایک جمہوریت نے رائج ہونا تھا وہاں پر عدلیہ کی بادشاہت قائم ہے. وہ رٹ اسی طرح سے جاری ہوتی ہے جیسے کسی بادشاہ نے جاری فرما دی. کسی آئین کو ماننے کی بات نہیں, دل کرے تو لکھ بھی لے. تو میں نے جو 3 سوالات کی بات کی کہ میں 3 سوالات پوچھوں گا, میں یہ بھی پوچھنے میں حق بجانب ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کے خلاف. یعنی ایک جب آپ کے ملک میں ایک بڑا ایونٹ کل سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا, میں ایز اے کامن سٹیزن آئی ایم ہیپی ود دیٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ بڑی اچھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, کوئی خالی خولی باتیں نہیں ہو رہی. آئی سو سو مینی بزنس پیپل دیر. میری ان سے بات چیت ہوئی. پیٹرولیم والوں میں بڑے لوگ بڑی بات کر رہے ہیں. میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اتنا ہیوج کوانٹم آف انویسٹمنٹ آ رہا ہے, ریفائنریز آ رہی ہیں, وہ جو اپنے ہمارے ہاؤسنگ والے لوگ ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جی بڑا. کل میں نے مصدق ملک کو ٹی وی پہ سنا, ایون دو جو ریئلائز ہوگی ان کا ذکر تو وہ نہیں کر رہے تھے کہ کیا ریئلائز ہو رہی, لیکن پرسپیکٹو بات کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ایس سی او ہو رہی ہے اور عین اسی دن آپ نے مجھے 14 اگست 2014 پھر یاد کرا دیا. عین اسی دن آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دھرنا شرنا. تو اگر یہ حکومت, یہ ریاست مل کے ان چند شر پسندوں کو بھی نہیں روک سکتی تو پھر اللہ کس سپرد ہے. میں کیا کہوں گا پھر انہیں. اگر نہیں ہوتا تو بتائیں, ہم کر دیتے ہیں چند دن کے لیے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ, آسانی سے ہو سکتی ہے. 5 منٹ کا کام ہے, کرنا چاہیے. سوال صرف یہ ہے کہ آئیں سر, آج آپ کے کہنے پر اجلاس بلایا گیا ہے. آپ ہر 14ویں دن صرف اسی ایک نقطے پہ, میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا, میں کہ مجھے دیں کتنے ریکوزیشن سیشنز آئے. یو ول بی امیزڈ ٹو نو. ابھی تک ہم جتنے اجلاس کر رہے ہیں سارے کے سارے بارنگ 1 اور 2 سارے اپوزیشن کی ریکوزیشن. ایجنڈا کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر. بحث کیا ہے؟ ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں گرفتار کرتے ہو, حکومت بتاؤ ذرا. وہ کہتے ہیں یہ گراؤ جلاؤ کرتے, یہ سڑکیں روکتے, یہ املاک کو آگ لگاتے. بھائی کن کو پکڑا؟ بھائی ان کو پکڑا جو 9 مئی کے شر پسند تھے. کدھر سے پکڑا؟ جی ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہیں, یہ تصویریں ہیں, یہ ویڈیوز ہیں, ان کو ہم پکڑ کر لائے. یہ ان کو پکڑا جنہوں نے ابھی تک اتنے مقدمات میں ملوث ہیں. یہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میاں والی کی سیشنز کورٹ پر حملہ کرنے والے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عدالت کے اندر جتھا بن کر گئے, پیٹرول بوم لے کر گئے, جا کے عدالت پر حملہ آور ہوئے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بلوا کر کے بینکوں کی عمارتوں کو جلانے والے تھے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں, ہم نے ان کو نکالا ہے. ان کی وال آف شیمز بھی بنتی رہی ہیں جو پاکستان کی حرمت پر جان قربان کرنے والے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کرنے والے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں ان میں کون لوگ شامل ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے لوگ شامل ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں چلیں یہ 9 مئی کا ایک معاملہ رہ گیا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وائلنٹ پروٹیسٹس, روڈ بلاکس آگے لگانا, بیلٹس کو جلانا, گرین بیلٹس کو جلانا, میٹرو بسز کی توڑ پھوڑ کرنا. تو واٹ ایلس از گورنمنٹ فار؟ حکومت کیا کرے؟ آپ ان کے اوپر انفورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کو آپ لیگل طریقے سے کر کے ان کو روکیں. اگر یہ شر پسند ہیں تو آپ ان کے اور ان کے اس احتجاج میں حق احتجاج کو اور شر پسندی کو بتائیں تو صحیح, کس مخمسے میں پھنس گئے ہم. میں تو اب ذہنی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا سوال ہے اگر ان کا یہ آئینی حق ہے کہ یہ احتجاج کریں تو اس کی کچھ لمیٹیشنز کس نے مقرر کرنی ہے؟ کیا وہ ڈی سی کی میٹنگ اس چیز کے لیے کافی ہے؟ آپ نے لا پاس کیا اسلام آباد میں, اب اس لا کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے, اور وہ لا از اے گڈ لا, میں اس حق پہ نہیں ہوں کہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے بتانا ہے, پریویس اپنے اس کردار سے بتانا ہے کہ آپ نے اگر ایک سہولت پہلے لی, آپ نے کہا حکومت کو انفارم کیا کہ جی میرا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے, میں اپنا ایک پوائنٹ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں,
میں کہتا ہوں جی یہ میرا جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کو غلط پکڑا گیا ہے، میں اس کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہوں، تو اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیا ایک برلب جان سسکتے ہوئے مریض کا ہسپتال میں داخلہ روکنا آپ کے پاس کس نے یہ حق دیا؟ ایک طالب علم کو اسکول میں جانے دینے سے روکنا کس نے یہ حق دیا؟ ایک استاد کو اس کی ڈیوٹی پر جانے دینے سے روکنا کس نے اس کو حق دیا؟ ایک تاجر بازار میں باہر نکلے اور یہ ریگل چوک 6 گھنٹے بلاک ہو کہ سامنے کوئی شخص کسی ایک حق کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو اس عوام پاکستان کا گناہ حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پوچھ رہی حکومت؟ تو آج I have just one point ایجنڈا. میں نے گورنمنٹ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس وہ جو ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اریسٹ کرتے ہیں، ان ایم پی ایز کو بھی اور ان ورکرز کو بھی، اور یہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز ہیں، انارکسٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ سکتے، گورنمنٹ اسٹیبلش کرے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رائٹ فل پیسفل رائٹ ہے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا اگر نہیں پڑھا ہوا تو میں اس کی انگریزی اور ترجمہ دونوں آپ کو دیتا ہوں، اس میں مجھے بتائیں کہ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ پورے ملک کے اندر آگ لگا سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ یہ میرا آئینی حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے، میں نے پچھلی دفعہ جب آپ کے پاس ہم اکٹھے ہوئے تھے، I have made it a regular feature دوسرے تیسرے ہفتے میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ماحول ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس اسمبلی کی کارکردگی کو آپ اپنی باریک بینی کے ساتھ جانچیں، آپ اس کو دیکھیں. یہ آپ کا گھر ہے. یہ جتنا یہ اسمبلی ممبرز کی ہے، اسپیکر کی ہے، سیکرٹری یا سیکریٹریٹ کی ہے، اتنی ہی یہ اس کو کور کرنے والوں کی بھی ہے. یہ آپ اس کا حصہ ہیں. اتنی ہی یہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی بھی ہے. اس میں ان کے لیے بجٹ بنتا ہے، اس میں ان کے لیے قوانین بنتے ہیں، اس میں غربت کے خاتمے کی تدبیر کرنے کی جگہ ہے جو بدقسمتی سے متروک ہو گئی تھی، شور شرابے کی نظر ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا ہم نے کیوں اس چیز کو ہوسٹیج کیا. وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی تھی، جہاں پر دلیل سے، تقریر سے، بحث سے، قانون سے آپ نے 12 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرنا تھا، وہاں پر گالی، دشنام، دنگا فساد، یہ سب رہا. لیکن میں اپنی ہر وہ شعوری کوشش کروں گا جس کے نتیجے میں ڈائیلاگ کا کلچر پروموٹ ہو، جس کے نتیجے میں آپ کچھ بہتری لے کر آئیں. تو آپ کے سامنے میں نے جو چند اقدامات کیے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. فرسٹلی چیف منسٹر پنجاب کا ایز لیڈر آف ہاؤس، اور سیکنڈلی اس میں اپوزیشن کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوئی معاونت کی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اور رولز آف پروسیجر میں ہم نے ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، افیکٹو گورننس کے لیے ان کو ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ میکنزمز کو کریکٹ کیا، بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز کو لے کر آئے، ان لائن ود نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ لے کر آئے. اینڈ ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ایک سرخرو شخص ہوں کہ جس نے 15 سال سے ہوئے کانسٹیٹیوشنل کلیپس کو کریکٹ کیا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 20 سے 21 کے قریب ایسی وزارتیں تھیں جن کا وفاق کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ فیڈرل ارینجمنٹ میں ساری چیز تھی، اور قومی اسمبلی اس کو دیکھتی تھی. 18ویں ترمیم کے بعد وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ تھے، وہ پروونشل سبجیکٹ بنے، اور اس کو صوبوں نے دیکھنا شروع کیا، پروونشل گورنمنٹس اور پروونشل ڈومین کے اندر آئے، اور اسی طرح سے ان کے پارلیمنٹری میکنزمز صوبے کے پاس آئے. لیکن بدقسمتی سے وہ رولز یہاں پر اڈاپٹیڈ نہیں تھے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجرل کلیپس کی صورت اختیار کر گئی تھی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ریڈنڈنسی کی قریب پہنچ گئی تھیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 5 سالے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فنکشنلٹی بالکل متاثر تھی. اس کو کسی ایک پولیٹیکل ریزن پر، پولیٹیکل ریزن دیٹ میاں حمزہ شہباز could not be made as leader of the opposition as the public accounts committee's chairman، اور اسی بنیاد پر باقی کمیٹیز بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز، half of the parliament in national assembly and half of the assembly in province is actually the committee system. کمیٹی سسٹم کی ایفیکٹو ورکنگ کے بغیر ان عمارتوں کا، ان پرشکو عمارتوں کا، ان عوام کے گھروں کا
وجود آدھا رہ جاتا ہے۔ ہم نے اپنی ہر بہترین کوشش کی ہے کہ ان رولز کو ہم اس مطابق لائیں جو عوام کے سامنے اوپن ہوں، لوگوں کی تکلیف یہاں تک آ سکے، اس کے مسئلے کا حل پیش کیا جا سکے، ایگزیکٹو کو ایک اچھے میکنزم کے ذریعے ہم حکومت تک وہ بات کو پہنچا سکیں۔ ان سب چیزوں کو کیے جو آپ کے سامنے ایک آن 11 آپ کو ایک بریفنگ بھی ہم نے دی تھی جس میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آج یہ احتجاج کا حق کس حد تک ہے اور حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کس حد تک جا کر اس کو مینٹین کر سکتی ہے اور کہاں تک جانا چاہیے۔ بات تو کریں اس پہ، دیکھیں تو صحیح۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاست پاکستان بے بس ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے آگے۔ آپ نے 2014 کا بیک گراؤنڈ بتایا اور اس کے بعد جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے شنگھائی کے مقدس کے حوالے سے، میں نے 15 تاریخ کی بہت دیر احتجاج کی، تو کیا ریاست دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ریاست بے بس ہو، ریاست کبھی بے بس نہیں ہوتی۔ ریاست، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ریاست لینینٹ ہوتی ہے، ریاست اپنے شہریوں کو ان کے کچھ باتوں پر روکتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینشیٹ کریں۔ اگر تو آپ کے پاس میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ یہ بغیر ایجنڈا کے، کسی بیرونی ایجنڈا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ دو باتیں محض حسن اتفاق نہیں ہو سکتی، ان کی مماثلت یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک اس دن ہو گیا تھا ایک آج ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک کڑی سے ملتی، کڑی جڑی سے جڑی بات ہے۔ 14 اگست 2014 سے چینی صدر کے دورے سے شروع ہوئی کہانی آپ کی ایسیو تک آ گئی ہے، اور ثبوت حکومت کو کیا چاہیے اور عوام کو کیا ثبوت چاہیے، میں کیونکہ کھل کر کہہ نہیں سکتا، میرا ایک رول ہے اور وہ رول ایک نان پارٹیجن رول ہے، تو میں یہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حکومت بھی ان کو دیکھے اور پرکھے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ احتجاج کا حق ہے تو مت روکے، پھرانے دیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ فساد ہے تو فساد روکنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں جی، میں پلینلی یہ کہہ رہا ہوں، بڑی پلین سپیکنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک رول ہے، ایک لا ہے نا، وہ لا پاس کیا ہے نیشنل اسمبلی نے، اور اس نے کہا کہ آئی ہیو ٹو ایکٹ ان سچ اے مینر، اور دوسری طرف کوئی عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے۔ اب میرے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر جو لا کہہ رہا ہے میں اس پہ ایکٹ کروں، یا ایک ججمنٹ آ گئی ہے میں اس پہ ایکٹ کروں۔ اس مخمصے میں سے کس نے نکالنا ہے؟ وہ تیسرا ادارہ ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کے پاس لا پر عمل درآمد کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ججمنٹس ایسی آ جاتی ہیں، تاریخی اعتبار سے کئی ججمنٹس آج تک ایسی آ چکی ہیں جن پر عمل درآمد ممکن نہیں تھا اور نہیں ہو سکا، اور یہ ایک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک بالکل ایک طے شدہ اصول ہے کہ لا نے پریویل کرنا ہے، تو لا جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور میں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیجا کہ اگر ایک ججمنٹ وہ فلاڈ ججمنٹ ہے اور وہ ججمنٹ کسی پولیٹیکل ایجنڈا پر دی گئی ہے، نظر آ رہا ہے، لاب سائیڈڈنیس آف فیو ججز وہ بھی نظر آ رہی تھی، تو آپ کیوں کسی بات پر رک رہے ہیں؟ آپ وہ لاب سائیڈڈنیس ہمیں، میرا بہت احترام کا رشتہ ہے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، ان کی کورٹ کے اندر وہ لاب سائیڈڈنیس تھی۔ اب اگر وہ کسی فیکٹ پر بیسڈ فیصلہ دیتے، وہ فیصلے کو ہم کبھی معترض نہ ہوتے، جیسے یہ سمبل کا فیصلہ ہے، بیٹ کے سمبل کا۔ اب بیٹ کے سمبل کا فیصلہ ٹیکنیکلی سپیکنگ، لیگلی سپیکنگ، اگر وہ تحریک انصاف کی جماعت 4 سال تک اپنے آپ کو بطور پولیٹیکل پارٹی اس لیے نہیں رکھتی الیکشن کمیشن میں اور اپنے انتخابات اس لیے نہیں کراتی کہ اگر ہمارے وہاں پر عہدیداروں کا انتخاب ہونے کے بعد
یہ ساری تفصیل الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی تو فورن فنڈنگ کیس کے لیے جو ہم نے ایک اپنی آڑ لی ہوئی ہے کہ ہمارا سٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے، تو پھر ان کو وہ جواب دینا پڑے گا. تو کیا سپریم کورٹ اس وقت بلائنڈ فولڈڈ تھی جب یہ دیکھ رہی تھی کہ 4 سال تک وہ اس پورے پروسیس کو فلاؤٹ کرنے کے لیے، چیٹ کرنے کے لیے، اور وہ جو پبلک منی اکٹھی کی گئی، لوگوں کے ڈونیشن کے فنڈز لیے گئے، ان کا جواب نہ دینے کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم اپنا وہاں پر جمع نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا. وہ کہتے ہیں جی رائٹ آف پولیٹیکل پارٹی. تو میری سمجھ سے بالا تر بات ہے. بار کیف فیصلے ایسے آ جاتے ہیں جن کے اندر لاب سائڈڈنس ہوتی ہے. بندیال صاحب کی کورٹ میں لاب سائڈڈنس تھی، 5 جج تھے، وہی بیٹھتے تھے، وہی فیصلہ کرتے تھے. ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں لاب سائڈڈنس تھی، بے شک بلا شبہ لاب سائڈڈنس تھی، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ کہ عدالتوں کے اندر سیاست آج کی بات نہیں ہے، رکنی چاہیے. چاہے اس کا بینیفیشری میں ہوں، عدالت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. چاہے اس کا بینیفیشری کوئی مخالف ہے، عدالت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میں حکومت سے صرف یہ کہہ رہا ہوں، میرا گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ اگر میرے جیسا ایک آدمی جو کہ حکومتی امور میں نہیں ہے، میں اسمبلی کے ساتھ منسلک ہوں، میری اپنی ایک برانچ ہے، اور میں آئی ایم اسٹرائیونگ مائی بیسٹ ٹو کہ یہ اسمبلی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بہترین کام کرے. اگر میں یہ کنسیو کر سکتا ہوں ایویڈنس بیسڈ کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہے اور یہ احتجاج نہیں اور فساد ہے، تو یہ کوئی فیسا غورس ہے یار. حکومت کو سمجھنے کے لیے اور ایویڈنس کیا چاہیے؟ سو فیصد حکومت کا حق ہے. اگر کوئی رکن اسمبلی، میری اسمبلی کا، میں جیلسلی گارڈ کروں گا اف اینی پولیس مین تھنکس کہ وہ بغیر جو اس پروسیجر کو پورا کیے، تو آئی ول ٹیک مائی پوزیشن آن دیٹ. دیٹ از انکویسچنیبل. سوال صرف یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے، جیسے آپ نے کہا میرے پاس ایویڈنس ہے، لیٹ سے مجھے ایک شخص کی ویڈیو آپ دکھا دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے گاڑی توڑ رہا ہے، پبلک کی گاڑی توڑ رہا ہے، عام آدمی کی گاڑی توڑ رہا ہے، سڑک پہ آ گیا ہے، 7 پولیس کے اسٹیٹ کے گنڈے اس نے اپنے صوبے سے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں پہ لا کر 4-6 MPs میرے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر اور ڈنڈے ہیں. تو واٹ ایلس یو نیڈ؟ پھر بحث کیا رہ جاتی؟ دیکھیے، پروڈکشن آرڈر کا تعلق ایم پی اے کی ذات سے نہیں ہوتا. پروڈکشن آرڈر بیسیکلی اس 5.5 یا 7 لاکھ لوگوں کی حق نمائندگی کا ہے، وہ اس کی ذات نہیں ہے. یہ اس کا کنڈکٹ ہے جس کے خلاف پولیس نے ایکٹ کرنا ہے، اسٹیٹ نے ایکٹ کرنا ہے، کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں اینٹی پبلک کا پیس چھیننے کی ایکٹیویٹی اس کو کہتا ہوں. میں پبلک کی پیس اینڈ ٹرنکویلٹی کے خلاف اس کو ایک انارکی سمجھتا ہوں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سوک لائف کو ڈسرپٹ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اگر کوئی شخص اس جرم میں ملوث ہے، اسٹیٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ رکن اسمبلی کیوں نہ ہو. تو یہ ایک علیحدہ ایکٹ ہے، اس نے اپنی جگہ پر ہونا ہے، وہ کرے. اور جہاں تک پروڈکشن آرڈر کا تعلق ہے، وہ ان 7.5 لاکھ لوگوں کے حلقے کے حق نمائندگی کا سوال ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ کوشچن. نہیں، دیکھیں، ایک گورنمنٹ کا اور کیبنٹ کا پروگیٹو ہوتا ہے. اگر اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ ہوگی تو لے. سر یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ کورٹ کے اندر گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے سازش چل رہی ہے. اس سے پہلے 2008 سے 13 سے ہر گورنمنٹ جو دوبارہ ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ جانے کے لیے سازش ہوتی ہے. آپ کی جو بات ہے اس حد تک سچ ہے، اس میں جو لیڈر شاہی ہے وہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ اس میں سازش کے کچھ لوگ ہیں؟ دیکھیں، میرے پاس تو ایسے بھی ایویڈنسز ہیں.
میں تو اب میری بات ملک صاحب محتاط ہے، اور وہ اس لیے کہ میں ایک آئینی عہدے پہ ہوں. اگر میں نے یہ بات کہنی ہے تو بار صورت میں یہ اس انداز سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس تو ایسے ایویڈنسز بھی ہیں کہ کچھ معزز اراکین جوڈیشری ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے تیاری کرو الیکشن لڑنے. میرے پاس تو ایسے ایویڈنسز بھی ہیں جو کہ پیپر پر لکھے پڑے آئے ہوئے ہیں، جو کہ فیصلوں کی صورت میں ہیں، جو کہ اس بنیاد پر دیے گئے ہیں کہ ایک جماعت کو فائدہ کیسے دیا جا سکتا ہے. میرے پاس تو ایسے ایویڈنسز بھی ہیں، وہ سب کے پاس ہیں، جس میں آئین کے چند آرٹیکلز کو معطل کر کے ایک مفروضے کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ اس جماعت کو فائدہ دیا جانا چاہیے. میرے پاس تو یہ ثبوت بھی ہے کہ ایک آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پورے 4 سال تک اربوں ڈالرز کی وہ پبلک ڈونیشنز جن کی بنیاد پر چند خیراتی ادارے قائم کیے گئے وہ اچھے ہوں گے اور اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے حسابات کو دینے کا حق تو ہر کسی کا تھا نا. ان حسابات کو نہ دیے جانا، چندے کے پیسوں کو سیاسی مد میں استعمال کرنا، خیرات کے نام پر اکٹھے پیسوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ڈالنا، وہ اکاؤنٹس ایک نہیں 20 اکاؤنٹس جن کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرنے سے بچانے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ فنکشن پرفارم نہ کرنا جو اس کے اوپر مینڈیٹری ہے، اور اس پر الیکشن کمیشن کو فیصلہ دے، اور اس کے بارے میں کل کو سپریم کورٹ کے اندر سے کوئی ایک ایسا فیصلہ آئے جس میں اس ساری بنیاد کو ڈیمالش کر کے ازمپٹیو ایک نیچر پر کہا جائے کہ یہ سپورٹ بیس تھی. تو یہ پولیٹیکل سپورٹ بیس، دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہوں، آپ نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لا آف دا لینڈ، رول آف لا. بعض اوقات میرے واقعات میرے حق میں ہو سکتے ہیں، لیکن قانون مجھے ان واقعات کے مطابق ایکٹ کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ شوڈ وی not care for the law? In certain cases, if the honorable courts would not start caring for the law, کہ یہ سبسٹینشیل جسٹس کرنے کے لیے وہ اپنے طور پہ ایک مفروضے جو کہ ایسا ہے بھی نہیں وہ اس کے اوپر چلے جائیں، تو ان کی ایک لاب سائڈڈنس، ان کی ایک اپنی سوچ کا وہ اس میں ہے. لیکن میرا یہ ملک صاحب کہنا ہے کہ یہ ثبوت تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے آپ کے سامنے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کو بتانے چاہیے. دے شوڈ کم اپ اینڈ ٹیل. کوئی چھوٹے کام نہیں ہیں وہ، جن کی بازگشت ریکگنیشن UN تک آ رہی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں انگلستان کی کامن ویلتھ کے سیکرٹری جنرل سے مل کے ہے، جس کی بازگشت مجھے وہاں سے ملی، جس کے متعلق دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ بڑی ریپڈ ریکوری، اور IMF جیسا ادارہ بھی اگر آپ کی حکومت کو دوبارہ بیل آؤٹ دینے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں اور اتنے تواتر سے دے رہے ہیں، تو وہ آپ کا پوٹینشیل اور کیپیسٹی دیکھتے ہوئے دے رہے ہیں. اس پوٹینشیل اور کیپیسٹی کو کون روکنا چاہتا ہے؟ یہ بار بار اس ترقی کے رستے میں ہنڈرنس کہاں سے آتی ہے؟ ہو ڈز اٹ؟ کس نے بتانا ہے؟ میں تو بتانے سے قاصر ہوں آج کل. آپ نے کافی تفصیل سے بتا دیا 2014 سے لے کے اب تک. بے شک پاکستان کی اکانومی کے لیے چین جو ہے اس کے ساتھ چاہے وہ تجارتی تعلقات ہوں، چاہے سی پیک ہو، چاہے وادر ہو، بہت ضروری ہے. آپ بطور قانون دان کیا سمجھتے ہیں کہ 2014 میں بھی ایک باقاعدہ طور پر تیجی صدر جو ہے وہ آتے ہیں اور یہ سزا دی جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے، وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور اب دوبارہ سے ایسے کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اس موقع پر جب چینی صدر پاکستان آ رہے ہیں. بطور قانون دان آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایسا بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس گروہ کے خلاف کیا قانونی کارروائی جو کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ نے سوال ازمپٹیو پہ کر ہی لیا، ذرا غور کریں. اگر میں حکومت ہوتا تو میں ان کے خلاف مقدمے کون سے قائم کرتا سنیں. اگر میں حکومت ہوتا، میں باعث نہیں ہے، میں فیکٹ بیس بات کرتا. اگر میں حکومت ہوتا تو میں ان کے خلاف پاکستان کی، اب سنتے جائیں تفصیل، میں قاسم سوری پہ مقدمہ قائم کرتا پارلیمنٹ کے اندر فراڈ کرنے پہ. میں عمران خان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کرتا، عارف علوی پہ کرتا کہ تحریک عدم اعتماد کی موجودگی میں
रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक तरफ रखते हुए आइन को सैबोटैज करना, मेरा आज़म तारड़ साहब से गिला है। मैं उन्हें कहता हूँ तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी तारड़ साहब। आप उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वो जिसके अंदर एक अलिफ लैलवी दास्तान थी कि जी एब्रोगेशन क्या होगी, सबवर्जन क्या होगी, क्या आइन को उठा के ताक में रखा जाएगा कि आइन को तोड़ा जाएगा, वो अल्फाज का घुमन घेरा वो आपने मुझे सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी जब तक पूरा आइन मुअत्तल ना किया जाए। और भाई अगर आइन को कोई इतनी बार तोड़े, जितनी बार उसको उमर चीमा बतौर गवर्नर तोड़े, जितनी बार परवेज़ इलाही उसको बतौर स्पीकर तोड़े, जितनी बार इमरान खान उसको बतौर वज़ीर आज़म तोड़े, जितनी बार कासिम सूरी उसको बतौर डिप्टी स्पीकर तोड़े, हद होगी यार। मैं होता तो मैं ये मुकदमे भी कायम करता और सीधे सीधे कायम करता। मैं होता तो मैं इनके खिलाफ ये फॉरेन फंडिंग केस वाले मुकदमात में इसमें भी आइन टूटता रहा। ये जो आइन की आज सुप्रीम कोर्ट तशरीह दे रही है, आप ज़रा बताएं तो सही, क्या आइनी तकाजा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक एक्ट करना है? 4 साल तक वायलेट आप करके बैठे रहे और मुकदमा करने से इसलिए आप डरते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दे, इसलिए फेंक देगी क्योंकि वो लॉपसाइडेड बैठी है वहाँ पे, वहाँ बंदयाल साहब की कोर्ट बैठी है। और ये अवामी अदालत में तो मुकदमे हैं ये यार, हम जैसे लोगों को जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है हमें पता है। हाय साहब कोई एक मुकदमा लंबी लाइन जी असी तो कर नहीं सकते, असी तो नॉन पार्टीजन नॉन पार्टी हैं भाई, पर मसला बन बहरहाल अज हम 10 दिन